کہ جو ڈی جی ایس پی آر آئے ان کا سر یا ماتھا میں نے چوما، اس پہ لوگ بہت بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بنیادی بات، کہ میں اپنی افواج کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، یہ پتہ ہے آپ لوگوں کیا سمجھتا ہوں؟ میں ان کو مجاہد سمجھتا ہوں اور حقیقی مجاہد سمجھتا ہوں۔ ایک آدمی اگر 40 دن کی ٹریننگ کر کے یا 10 دن کی ٹریننگ کر کے وہ جہاد کے اتنے بڑے فضائل کا حقدار ہوتا ہے، جنہوں نے پوری زندگی وقف کر رکھی ہے اور اتنے مشکل حالات میں جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور یہود و ہنود سے لڑ رہے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تو پاکستان کی فوج ان یہودیوں سے اور ہنود سے جس طریقے سے نبردآزما ہے، اس سے بڑھ کر کون سا جہاد ہو سکتا ہے؟ نبردآزما ہے، جنگ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ جب معرکہ حق ہوا تھا، بنیان مرصوص ہوا تھا، تو انڈیا کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ اسرائیل کھڑا تھا نا۔ جتنے بھی ان کے ڈرون طیارے تھے وہ سارے کس نے دیے تھے؟ اسرائیل نے دیے تھے۔ اور فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، کہ دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جنگ کرے گی، اور وہ دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ اسلام کے ساتھ ہوگی۔ ہندوستان سے کون سی جماعت جنگ کر رہی ہے؟ ہماری فوج کر رہی ہے نا۔ تو اتنی بڑی فضیلت جو ہماری افواج کو حاصل ہے، تو اس سے ظاہر ہے وہ ہمارے اکرام کے مستحق ہے۔ وہ فوج جو مکہ شریف اور بیت اللہ شریف، مدینہ شریف اور روضہ شریف کی حفاظت، دنیا کے سامنے ان کو یہ اتنی بڑی سعادت اعزاز ملی ہے، کیا وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ہم ان کے ہاتھ چومیں، ان کے اکرام کریں، ان کا ماتھا چومیں؟ اور جو فوج خوارج سے لڑ رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن قتلہم وقتلوا، اس کے لیے مبارک ہو جو ان خوارج کو قتل کرے یا خوارج جس کو قتل کرے، یعنی شہید کرے۔ اور فرمایا خیر قتلہ تحت ادیم السماء، خوارج کے مقابلے میں جنگ میں جو لوگ شہید ہو جائیں وہ افضل الشہداء ہے۔ اور خوارج کے بارے میں فرمایا شر قتلہ تحت ادیم السماء، وہ ترین مردار ہیں۔ تو میں اپنی افواج کو وہ درجہ دیتا ہوں جو اللہ نے جہاد کو اور مجاہدین کو دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قاعدین پر فضیلت بخشی ہے۔ تو اس پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جو زاویہ نظر ہے اس کا فرق ہے۔ آپ ان کو اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں اور دوسرے طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ ایسی میں نے جو ایک فوجی وردی میں ایک تصویر میری شائع ہوئی تھی، اس پہ لوگ بہت سیخ پا ہوئے، بہت زیادہ۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سالہ سال اسی میں نے وقت گزارا۔ جو پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے افغانستان میں میرا آنا جانا تھا، تو میں بہت زیادہ اس لباس کو پسند کرتا تھا۔ یہ فوجی لباس ہے، یہ جہادی لباس ہے، یہ جنگی لباس ہے، اس کی میرے نزدیک تو بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ اور میں جب پہن لیتا ہوں تو پھر میں کافی تندرست بھی ہو جاتا ہوں۔ کبھی کبھی میری طبیعت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے تو میں یہ لباس پہن کے بیٹھ جاتا ہوں، تو اس سے مجھے توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جس چیز کو لوگ برا بھلا سمجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، میرے نزدیک وہ اچھی بات ہے۔ عصری تعلیم میرے نزدیک بہت ضروری بات ہے، دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ بہت غلط ہے۔ ایسی اپنے طلباء کو مختلف شعبوں کے لیے تیار کرنا، وہاں بھیجنا، ان کا اکرام کرنا، ان کے لیے ماحول بنانا، مختلف طبقات کا اکرام کرنا، یہ میرے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاپلوسی ہے، یہ خوشامد ہے۔ فوج کو میں مجاہد سمجھتا ہوں، فوجیوں کو بہت عزت دیتا ہوں، دل سے عزت دیتا ہوں۔ دوسرے لوگ اس کا الٹ کرتے ہیں، تو یہ اتنا فرق ہے، 180 کا فرق ہے یہ بالکل۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، آپ نے دیکھا معرکہ حق اور بنیان مرصوص ہوا، کتنی بڑی پاکستان کی فوج کی قربانی، پاکستان کی فوج کی تیاری، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اور غزوہ ہند کا اتنا زبردست مظاہرہ ہوا۔ میرے خیال میں ہمیں شرم آنی چاہیے فوج کو برا بھلا کہتے ہوئے۔ ہاں اگر فوج نے کوئی غلط کام کیا ہے، کہیں ظلم کیا ہے، اس پہ آپ بات کریں، تنقید کریں، ان کو متنبہ کریں، اس ظلم سے برات کا اعلان کریں، یہ آپ کو حق مشترک کرنا چاہیے۔ لیکن علی الاطلاق کسی تعصب کی نظر سے دیکھنا کسی کو، خاص طبقے کو، یہ چھوڑ دینا چاہیے۔
اور جن لوگوں نے مجھے اس سے پہلے دیکھا ہے 1987 سے لے کر 2001 تک، اور اس سے پہلے ان کو معلوم ہے کہ میں انتظار میں نہیں رہتا، جس چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تو آپ کا اپنا نظریہ اور عقیدہ ہے، لیکن جن باتوں پہ میں متوجہ کرتا ہوں ان کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔